أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 60 to 70 انشاءاللہ آج دیکھتے ہیں۔ میں سٹارٹنگ کے 5 آیات کی تلاوت کروں گی، اس کے بعد ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ ترجمہ انشاءاللہ پوری 10 آیتوں کا کریں گے۔ آج کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی ہے اللہ جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن کرتے ہو، پھر دوسرے دن میں تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے ہو، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اسے فوت کرتے ہیں اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا سچا مالک ہے۔ خبردار، فیصلے کا سارا اختیار اسی کو ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے نبی، تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اس سے عاجزی کرتے ہو اور رازداری سے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کہہ دیجئے وہی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے یا تمہیں
گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ دیکھیے ہم کس طرح آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اور اس کو یعنی قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلایا، حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دیجئے میں تم پر نگران نہیں ہوں، ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے اور جلدی ہی تم جان لوگے۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں پر نکتہ چینی کر رہے ہوں تو آپ ان کے پاس سے ہٹ جائیں، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے پر ان ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیں۔ ان کا حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اور لیکن نصیحت کرنا ان کا فرض ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ اور اے نبی، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آپ اس کے یعنی کہ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال سے ہلاک نہ کیا جائے۔ اللہ کے سوا کوئی اس کا دوست اور سفارشی نہ ہوگا، اور اگر وہ بدلے میں ہر طرح کا فائدہ دے تو وہ بھی اس سے نہیں لیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور جو وہ کفر کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے انہیں دوزخ میں تیز گرم پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ حمیم ویسے تو کہتے ہیں کھولتا ہوا پانی، بہت زیادہ گرم۔ جیسے کہ پچھلی آیت نمبر 59 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی تمام چابیاں ہیں، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے بتایا کہ زمین پر کہیں پر بھی کوئی ایک پتا ایسا نہیں گرتا جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں جانتے۔ اور آج سائنس نے پروف کر دیا ہے، جس طرح اللہ نے زمین اور سمندروں کے بارے میں خشکی اور تری یعنی کہ ڈرائی لینڈ اور تری یعنی پانی سے مراد سمندر بھی ہو سکتے ہیں، جھیلیں ہو سکتی ہیں، جتنا بھی واٹر باڈیز ہے سارے، اور ساری زمین، سب کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ تو آج سائنس سے میں کیا بتا رہی تھی کہ پروف کر دیا ہے کہ سمندر کے اندر بھی جھاڑ اگتے ہیں، ان کے بھی پتے ہوتے ہیں، یہ ہم بھی جانتے ہیں آج الحمدللہ۔ تو پتا صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ اگر سمندر میں بھی کسی درخت کا، کسی بیل کا، کسی جھاڑ کا، کسی کریپر کا اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ تو اس سے اگر ہم اندازہ لگائیں تو اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، ہر چیز جو ہم امیجن کر سکتے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ان تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو اللہ کی یہ علم کی وسعت پتہ چلتی ہے، اور دوسرا اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کے بارے میں فرمایا ہے جس پر سوائے اللہ کے اور کوئی قادر نہیں۔ سبحان اللہ، یعنی انسان بے بس ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی خود کو بڑی چیز سمجھے یا سرکشی کرے، جو بھی کرے، لیکن ایک اللہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ نیند، دنیا کا کتنا بھی بڑا پاورفل انٹلیکچوئل، چاہے وہ سائنٹسٹ ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ کہیں کا پریزیڈنٹ ہو، لوگوں نے کوششیں کر کر کے اپنی بھوک پر تو کنٹرول کر لیا ہے، لیکن نیند پر آج تک کسی کا بس نہیں چلا۔ بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں نیند آتی ہے تو ہم اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹال نہیں سکتے۔ ہاں آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 8 گھنٹے ٹال سکتے ہو، لیکن سونا لازم ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کون سا راز بتا رہے ہیں کہ جب بندہ سوتا ہے تو اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم سنتے بھی ہیں نا، نیند موت کی چھوٹی بہن ہے۔ تو یہاں پر بیسیکلی موت کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک صغریٰ، ایک کبریٰ۔ تو جو نیند ہمیں آتی ہے تمام انسانوں کو، تمام جانداروں کو، وہ ہے صغریٰ، چھوٹی موت، ٹھیک ہے۔ اور جو موت فائنلی ہوتی ہے جبکہ ہماری روح قبض ہوتی ہے اور پھر لوٹائی نہیں جاتی، جب ہم میت کہلانے لگتے ہیں، وہ ہے موت کبریٰ۔ تو اس آیت سے ہمیں اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی بندہ سو جاتا ہے تو اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور اس کے موت کا وقت فکسڈ ہے۔ اگر اس کے نصیب میں اور کچھ ٹائم زندہ رہنا ہے تو ایک پرٹیکولر اللہ تعالیٰ اندازے کے مطابق ایک پرٹیکولر ڈیوریشن آف آورز اس کی روح کو قبض کیے رہتے ہیں جب وہ نیند میں ہوتا ہے، اور واپس لوٹا دی جاتی ہے وہ روح اس کے جسم کی طرف جب اسے اٹھنا ہوتا ہے اور
اگلے دن اٹھتا ہے، وہ اپنا دن بھر کے تمام اعمال کرتا ہے، اپنے معاش کا ذریعہ ڈھونڈتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے. کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ جب تک کہ اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو جائے. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیند جو ہم میں سے بہت ساروں کو بہت محبوب ہوتی ہے، ہم کوششیں کر کر کے دن میں بھی سونا چاہیں گے، دیر سے اٹھنا چاہیں گے، ہے نا، ہم اپنی مرضی سے اس کو چلانا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیے یہ کیا چیز ہے، ہر روز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کتنی سٹرونگ اور کتنی سیریس وارننگ دے رہے ہیں کہ جس طرح آج تم سو رہے ہو، اسی طرح ایک دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دیے جاؤ گے. جس طرح آج نیند میں تمہاری روح قبض کی گئی ہے اور اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے دوبارہ دی جائے گی، اگر اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو، ہمارا وقت پورا ہو چکا ہو، تو وہ روح واپس بھی نہیں آئے گی. تو اس طرح سے اس دن کی تیاری کرنی چاہیے جس دن فائنلی ہماری روح قبض کی جائے گی اور لوٹائی نہ جائے گی. تو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو سوتے وقت دن بھر کے اپنے اعمال پر ایک بار نظر دوڑاتے ہیں، ایک بار سوچتے ہیں کہ میں نے آج دن بھر میں کتنے گناہ کیے، کتنے نیکی کے کام کیے، اور کتنے ایسے کام کیے یا ایسے سٹیپس اٹھائے جس سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو سکوں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ کر اب جس سے بھی اپنا من مٹاؤ ہے یا ناراضگیاں ہیں انہیں معاف کر کر سوتا ہو. تو یہاں سے ہمیں یہ بات کی بھی حکمت پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت طریقہ بتایا ہے سونے سے پہلے، وہ کتنا ایفیکٹو ہے. تو آج اس آیت نمبر 60 سے ہمیں یہ مورل ضرور لکھ لینا چاہیے کہ آج کے بعد جب کبھی ہم سونے لگیں تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکارڈنگ جو سونے کی سنتیں ہیں اس کو ضرور پورا کر کر ہی سوئیں گے، اور معافی مانگ کر، بخشش مانگ کر، اللہ سے توبہ کر کر سوئیں گے. پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 61 میں کہ وہی اپنے بندوں پر غالب ہے. یعنی کہ ابھی جیسا میں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جس کے حکم سے ہم کو نیند آتی ہے، ہم کو موت آتی ہے، ہمارا بس نہیں چلتا. اسی طرح جب کسی بندے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان میں سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ اس کی روح قبض کر لے. یعنی جو چھوٹی موت تھی وہ اب بڑی موت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور ہمیں صحیح روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتے ساری زندگی، جو ہم دن بھر میں یا رات میں جب بھی ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، جو بھی اعمال کرتے ہیں، وہ سب کچھ ریکارڈ رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جو 2 فرشتے ہیں، جب ہماری موت کا وقت آ جاتا ہے تو یہی فرشتے ملک الموت کے اسسٹنٹ بن جاتے ہیں، یہی اس بندے کی روح نکالنے کے لیے مددگار ہو جاتے ہیں اور اپنے رجسٹرز بند کر لیتے ہیں. یعنی کہ وقت پورا ہو گیا، روح نکلنے تک وہ دیکھیں گے کہ اس کا عمل کیا تھا، اس نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، مرتے مرتے کہیں خدا نہ خواستہ شرک تو نہیں کر لیا یا توحید پہ مرا ہے. وہ فائنل سٹیٹمنٹ لکھ کر اپنے پاس وہ محفوظ رکھتے ہیں، اور پھر اسی روح کے ساتھ وہ فرشتے بھی رجسٹرز لے کر اس کے پوری زندگی بھر کا اعمال نامہ لے کر اللہ کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں. تو اسی بات کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت نمبر 62 میں فرماتے ہیں پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، فرشتے بھی، اعمال نامے بھی، اور وہ بندے کی روح بھی اللہ ہی کی طرف پلٹائے جاتے ہیں جو سچا مالک ہے. مالک حقیقی اللہ ہے. تو بندہ چاہے جتنی سرکشی کرے، جتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے، بٹ یہ وقت ایسا ہے، یہ انسان کی ایسی مجبوری اور کمزوری ہے جہاں پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے حقیقی سچائی، قدرت، طاقت، ملکیت، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لہم الحکم، سبحان اللہ، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو فیصلے کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو دیکھیے کتنا کم وقت ہے ہمارے پاس، اور یہ ایک ٹاپ سیکرٹ ہے کہ کسی انسان کو نہیں پتا، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی یہ بات نہیں پتا کر سکتی کہ کون سے گھنٹے، کون سے سیکنڈ، کون سے تاریخ، کون سا دن انسان کی موت آئے گی اور کس پلیس پر آئے گی، کس کنڈیشن میں آئے گی، کوئی نہیں جان سکا. تو ہمیں ہر لمحہ، ہر پل تیار رہنا چاہیے، سڈن سرپرائز کے لیے، سڈن اس امتحان کے لیے. تو جیسے کہ ہمارے لیے اگر کالج میں، یونیورسٹی میں یا اسکول میں کوئی سرپرائز ٹیسٹ اناؤنس کیا جائے تو جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو عقل مند اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ ہر لمحہ ریڈی رہتے ہیں.
वो ये नहीं सोचते कि अभी तो कॉलेज स्टार्ट हुआ है, अभी तो चंद लेक्चर गुजरे, अभी क्या सरप्राइज टेस्ट आएगा, नहीं आएगा, ईयर एंडिंग पर आएगा, या अभी हमें बहुत पढ़ना है, बुक का बहुत सारा सिलेबस बाकी है, अभी तो सरप्राइज टेस्ट नहीं हो सकता। इस तरह की बेवकूफ़ी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं करता। उसी तरह जब इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में इस सरप्राइज टेस्ट के लिए हर लम्हा रेडी रहे और अपने आप को तावीलात या मोहलतें देता ना रहे, बल्कि किसी भी लम्हे ये एग्ज़ाम, ये आजमाइश में इंसान पड़ जाए या उसका बुलावा आ जाए तो वो रेडी रहे, यही अक्लमंद है। अल्लाह की निगाहों में यही उलुल अल्बाब है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को अक्लमंद कहा है, तो हमें इसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जो कि आयत नंबर 63 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर अगेन उसी बात को रिपीट कर रहे हैं जो आयत 59 में दोहराई गई थी कि तुम्हें खुश्की और तरी के अंधेरों से कौन नजात देता है। आयत नंबर 63 में इस तरह आया, और आयत 59 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि खुश्की और तरी का तमाम इल्म अल्लाह के कब्जे में है, तमाम हुक्म अल्लाह का चलता है। तो जब बंदे को कभी समंदर में या कभी जमीनी जलजलों में कोई भी आफत अगर पकड़ लेती है, तो बंदा क्या करता है, चुपके चुपके और चिल्ला चिल्ला कर अल्लाह सुब्हानहू तआला से आओ जा और आजिजी मिन्नतें दुआएं करने लगता है। दिल से भी पुकारता है, दिल में भी पुकारता है, जोर से भी पुकारता है, और अल्लाह से वादे करता है, मन्नतें करता है कि यार अब ये मुसीबत अगर गुजर जाए तो मैं जरूर शुक्रगुजारों में बन जाऊंगा। यह होता है ना हमसे भी। फिर जब अल्लाह सुब्हान तआला उन्हें नजात दे देते हैं, उस मुसीबत को हटा देते हैं या उस गम से उसे बाहर निकाल लेते हैं, तो कितने हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला क्यों करते हैं ये आसानी, ताकि बंदा शुक्रगुजार बना रहे। लेकिन हमारी बदबख्ती है कि हम इंसान क्या करते हैं, मुश्किल वक्त में तो हम अल्लाह को खूब याद करते हैं, खूब मन्नतें करते हैं, और इल्ला माशाअल्लाह कुछ हैं जो अपनी मन्नतें भी पूरी करते हैं, बाद में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं। उस क्लैमिटी या उस गम को याद कर करके अल्लाह को कहते हैं कि यार अब ये तू ही था जो इस वक्त में मुझे सब्र दिया और मुझे आसानी से गुजार दिया, और कामयाबी के साथ आज मैं यहाँ हूँ। तो अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा एहसान है। ऐसे इल्ला माशाअल्लाह ऐसे बंदे भी हैं दुनिया में जो अल्लाह का हर लम्हा शुक्र अदा करते रहते हैं। उन्हीं में हमें भी होना है। हमें ऐसे लोगों में नहीं होना जो नजात पाने के बाद, मुश्किल टल जाने के बाद, गम से बाहर आ जाने के बाद फिर दुनिया की लग़वियात में पड़ जाएं, फिर अल्लाह को भूल जाएं, यहाँ तक कि अपने की हुए वादे मन्नतें भी पूरी ना करें। ऐसे भी लोग होते हैं। तो चॉइस हमारी है कि हम कौन सी कैटेगरी में अपने आप को लैंड करना चाहते हैं। तो इन तमाम आज की आयतों से क्या मैसेज मिल रहा है? मैं जब ये पढ़ रही थी और जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो मुझे तो ऐसे लगा जैसे कि हर लम्हा अलार्म बज रहा है। हर आयत में वार्निंग आ रही है कि लापरवाह होकर या बेफिक्र होकर या लेजी होकर एक लम्हा भी हम नहीं गुजार सकते। हम कामों को टालते रहते हैं अपनी मर्जी से, आज नहीं कल कर लेंगे, 2 घंटे बाद कर लेंगे। स्पेशली जो अब ये विंटर सीजन चल रहा है, तो हमारा नफ्स हम पे गालिब ना आने पाए कि नहीं फजर में उठा नहीं जाएगा या सुबह सुबह तिलावत नहीं की जाएगी, सर्दी बहुत है, सूरज निकलने का इंतज़ार करते हैं, थोड़ा और सो लेते हैं। ये हमारी नफ्स की सरकशी होती है। तो मेरे प्यारे लिसनर्स, मेरे फ्रेंड्स, खुद मैं भी अपने आप के लिए ये रिमाइंडर ज़रूर सेट करूँगी कि मौत का वक्त कोई नहीं जानता। पता नहीं आगे अभी और कितनी ज़िंदगी बाकी है या कब हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। तो बहुत बड़ा अलार्म, एक रेड लाइट हमारी जल रही है हर लम्हा। तो हमें आखिरत को दिमाग में रख कर दौड़ते जाना है ताकि हम फलाह पा जाएं। अल्लाह सुब्हान तआला इन अक्लमंदों में हमें शामिल कर ले जो अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे को प्रोडक्टिवली यूज़ करते हैं, आखिरत में अपने दर्जात बुलंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर बंदा अपने जहन को इस्तेमाल करे और टाइम मैनेजमेंट सीख ले, तो इस सर्दी के मौसम में बेहतरीन तरीके से वो नेकियां कमा सकता है। आप जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, आप उतना ही सो सकते हो। बाद में हम सुस्ती का शिकार होके बस ऐसे ही रजाइयों में, ब्लैंकेट्स में पड़े रहते हैं। ठीक है, बावजू बैठे, बेशक अपने आप को कवर करके है, गर्म कमरे में गर्म बिस्तर पर बैठे, अपना बिस्तर, अपने कपड़े पाक साफ रखें, अपना लिहाफ पाक रखें, कुरान पढ़ें, तर्जुमा सुने या फ़ोन से पढ़ें या मुसहफ लेकर पढ़ें,
कुछ आपसे हो नहीं पा रहा है, बार बार वजू भी नहीं हो पा रहा है, तो अज़कार करते रहें, अस्तगफार पढ़ते रहें, अल्लाह की पाकी बयान करें, अल्लाह को याद करें दिल से, और उसका शुक्र अदा करें कि या रब, कि कितने ऐसे हैं जो रोडों पे पड़े हैं, जिनको ओढ़ने को नसीब नहीं, जिनको छत नहीं, जिनको घर नहीं, लेकिन मेरे अल्लाह तेरी बहुत बहुत मेहरबानी कि तूने मुझे नरम गरम बिस्तर दिया, बंद कमरे का सेफ्टी दी, मुझे ब्लैंकेट्स दिए, गर्म कपड़े दिए। शुक्र अदा करें, नेमतों पर गौर करें, हीटर को देख कर शुक्र अदा करें, अपने कमरे का कोजी एटमॉस्फेयर को फील करें, शुक्र अदा करें। तो हम अगर हिकमत से काम लें, अगर वो अकल की हमारी दिमाग की वो खिड़की खुल जाए ना, तो हम हर लम्हा अल्लाह का जिक्र, शुक्र और अपने लिए बख्शिश की दुआ मांग सकते हैं। वो सारी नेमतें याद करके अल्लाह का शुक्र अदा करें, फिर अल्लाह सुब्हान तआला से कहें कि या रब, जितनी आसानी आराम तूने ज़िंदगी में मुझे अता किया, मरने के बाद मेरी खबर को भी ऐसी आरामगाह बना देना, मेरे बेडरूम की तरह मेरी खबर को भी सजा देना। या रब, जितनी आसानी से आज सुबह मैं सोकर उठी हूँ, उसी तरह मौत से भी उसी तरह आसानी से उठा ली जाऊं, जब मेरी रूह लौटाई जाए तो उसी तरह आसानी से तेरा कलमा पढ़ते हुए जी उठूं। देखिए, इस तरह के रिमाइंडर्स, इस तरह से अपने आप को अपने एटमॉस्फेयर से, अपने आसपास के माहौल से और अपनी आखिरत से रिलेट करते रहें, तो हमारा बात करना, हमारा सोना जागना, हमारा खाना पीना, आराम उठाना भी इबादत हो जाएगा। मुझे तो यही सारी चीज़ें आज महसूस हो रही थी। आगे आप लोग और गौर व फिक्र करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे फील होता है जब इतने डेप्थ में जाकर आप कुरान को सुनते हो, समझते हो, अपनी ज़िंदगी से आप रिलेट करते हो, तो आपने क्या मॉरल्स निकाले, आपने क्या अपनी टू डू लिस्ट बनाई। इंशाल्लाह मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप लोग भी अपनी करने के काम या अपने लर्निंग पॉइंट्स मुझसे शेयर करें। इंशाल्लाह कह दीजिए, वही इस पर कुदरत रखता है। बेशक इन तमाम बातों से हमें पता चला, हम यकीन करते हैं, ईमान लाते हैं, इसीलिए हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह से डर रहे हैं, अल्लाह से माफिया मांग रहे हैं कि अल्लाह ही कुदरत रखता है। हमारे ऊपर से या हमारे नीचे से, यानी ज़मीनी ज़लज़ला हो या आसमान से कोई आफत आन पड़े या अल्लाह का अज़ाब आ जाए या कोई हमारे ही साथी या हमारे बीच में पार्टीबाजी हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो अल्लाह सुब्हान ताला इन तमाम आजमाइशों से हमें मजा चखा सकता है। यानी ऊपर से आने वाली आफतें, आसमानी आफतें, बारिशें हो सकती हैं, कोई वायरल हो सकता है, कोई वायरस की वबा फैल सकती है, कोई दुश्मन का मिसाइल आके गिर सकता है, या फिर पैर के नीचे से या जमीन का लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, जलजला हो सकता है, या वैल्केनोस फट सकते, कुछ भी हो सकता है, या आपस में ही गिरो दर गिरो लड़ाइयाँ फसाद मचा सकते हैं लोग। ये सारी चीजें हो सकती हैं जिससे कि अल्लाह अपने अजाब का, अपनी सजा का मजा हमें चखाए। तो अल्लाह सुब्हान ताला समझा रहे हैं, अल्लाह सुब्हान ताला वार्न कर रहे हैं इन आयतों में। फिर अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं कि देखो हम किस तरह अलग अलग मिसालों से फेर फेर कर तुम्हें ये तमाम चीजें बयान करते हैं ताकि तुम समझ जाओ, समझदार बन जाओ। वही बात जो स्टार्टिंग लेसन से मैं बता रही हूँ कि ये सारी आयतें समझने की बात है। जितना डेप्थ आप इसमें डूबेंगे, अपने दिल पे लेंगे, उतना गहरी समझ आपको आएगी, उतने समझदार हम बनेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे कि ये अहले मक्का को यहाँ पर मुखातिब किया गया था डायरेक्टली, फिर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि आपकी कौम ने तो झुटला दिया इस कुरान को, इतनी हिकमत की बातें वो समझ ही ना सके। तो कौन होते हैं वो लोग जो कुरान के खुले खुले इन पैगामात को सुनकर भी ईमान ना लाएं और इसको महज एक शायरी या पुराने किस्से कहानियों की किताब समझकर रद्द कर दें? तो उससे बढ़कर नासमझ, जाहिल और कम अकल कौन होगा, है ना? हम भी अगर गौर करें तो हमें भी लगेगा ये बात। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि आपकी कौम ने तो इसको झुटला दिया, हालांकि ये हक है। कह दीजिए मैं तुम पर निगरान नहीं हूं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जिम्मेदार या दारोगा या निगरान नहीं थे इनके अमाल पर। अल्लाह सुब्हान तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक और बातिल वाजे करके बता देने के और अहकामात सिखा देने के लिए भेजे थे कि लोगों को बता दो कि इस तरह से करेंगे तो ये अंजाम होगा, अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे, ईमान ले आएंगे, तौहीद पर जिएंगे तो ये उनको अजर मिलेगा, नहीं करते हो तो ये तुम्हारे सजाएं मिलेंगी। अल्लाह से डराओ, वार्निंग दो और सही रास्ते की रहनुमाई कर कराओ बस। लेकिन वो लोग अगर ना मान लें और सरकशी करें और शिर्क करें या और कोई हद से गुजर जाने वाले हरकत करें तो उनके अमाल का बोझ उन्हीं के ऊपर है।
उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जिम्मेदार नहीं। तो यही बात यहाँ पर ऐलान कर देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है। फिर अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि हर एक खबर का वक्त मुकर्रर है, यानी हर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़, छोटी बड़ी हर न्यूज़, हर इवेंट, इवन हर हर होने वाले हालात का अल्लाह सुब्हान तआला ने अंदाज़ा कर रखा है, वक्त मुकर्रर कर रखा है। ये बात हमें बारहा मरतबा कुरान में मालूम होती है कि हर चीज़ का वक्त अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है, और ये लोग जल्दी ही मचाते रहते। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि उनसे कह दो, वो जल्द ही जान लेंगे कि उन्होंने क्या किया है, यानी उनको कैसा अजाब आने आएगा, या मौत के बाद कैसे दोबारा उठाए जाएंगे, नामे अमाल क्या होता है, क़यामत के अजाब क्या होते हैं, दोज़ख का अजाब क्या होता है, सब कुछ जल्द ही जान लेंगे। हर इंसान के लिए ये बात फिट होती है। जैसे ही आंख बंद होती है, मौत आती है, इंसान जान लेता है कि अब उसका ठिकाना कहाँ पर है और उसने क्या ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से उसको सज़ा मिल रही है या उसको जज़ा मिल रही है। तो इसी बात का यहाँ पर जिक्र है आयत नंबर 67 में। नेक्स्ट आयत नंबर 68 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, और जब आप इन लोगों को देखें जो हमारी आयतों पर नुक्ताचीनी करते होते हैं। देखिए, बहुत ख़ास बात है, ये सिर्फ मुशरिकीन मक्का या कुफ़ार की बात नहीं कि वो कुरान में से और सही अहादीस में से इवेंट्स निकाल कर कोई आयत का बतंगड़ बनाते हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा में से नौज़ुबिल्लाह कुछ ना कुछ तोहमात और बदतमीजियां करते रहते हैं। बल्कि नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह आज मुसलमानों में भी ऐसे गिरोह पाए जाते हैं जो अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाते हैं, जो नबी की सुन्नत को हंसी मजाक ठिट्ठे में उड़ाते हैं। आप लोग काफ़ी समझदार हैं मेरे लिसनर्स, आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग गौर कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिनके ऊपर महफिलें सजती हैं, बहसें होती हैं, डिबेट्स होते हैं, और लोग मजाक उड़ाते हैं और नुक्ताचीनियाँ करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो जब ऐसा माहौल हो जाए, अगर आप वहाँ पर मौजूद हो, ना सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्कि डायरेक्टली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि आप अगर वहाँ मौजूद हो, तो ये खिताब तो डायरेक्ट हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हान तआला कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद इनडायरेक्टली तमाम उन कुरान पढ़ने वाले और ईमान लाने वाले बंदे बंदियों के ऊपर ये हुक्म लाजिम होता है कि ऐसी जगहों से, ऐसे लोगों से किनारा कशी कर लें, उस महफिल से उठ जाने का हुक्म है, वहां से बाहर आ जाएं, उस ग्रुप से बाहर आ जाएं, कहीं दूर जाकर बैठ जाएं। कब तक? जब तक कि उनकी ये टॉपिक खत्म होकर वो कोई और बातों में ना लग जाएं। अगर खुदा ना खास्ता हम ये हुक्म जानते हुए भी अगर शैतान ने हमें बुला दिया, हमें समझ नहीं आई कि हमें उठना चाहिए और हम बैठे रहे, और अचानक हमें क्लिक हुआ कि दिस इज टू मच, मैं अभी और बर्दाश्त नहीं कर सकती ये बातें, तो मुझे यहाँ से उठ जाना चाहिए, फौरी वहां से उठ जाना चाहिए और इस्तगफार करनी चाहिए। तो अल्लाह सुब्हान तआला का ये इम्पोर्टेंट हुक्म हमें आज इस आयत में मिलता है। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि ये लोग ज़ालिम हैं जो इस तरह का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इन लोगों के साथ अगर बैठेंगे तो हम भी इन्हीं में से हो जाएंगे। इसीलिए हमें वहां पर ना बैठने का और उठ जाने का हुक्म दिया गया। अगली आयत नंबर 69 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, उनके हिसाब में से किसी चीज़ की जिम्मेदारी उन लोगों पर नहीं होगी, यानी कि इस तरह के डिबेट्स करने वाले, कमेंट्स करने वालों का जो है नामे अमाल रेडी हो रहा है। ये याद रखें, चाहे आप डिबेट करो, चाहे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, चाहे आप सुन रहे हैं, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं, कुछ भी, इवन आइस ब्लिंक भी कर रहे हैं, अपनी आईब्रोज को ऊपर नीचे कर रहे हैं, अपने उंगलियों को हिला रहे हैं, हर हर नक्ल हरकत रिकॉर्ड हो रही है। तो उन लोगों का ये डिबेट भी रिकॉर्ड हो रहा है, और फरिश्ते गुनाह पे गुनाह लिखते जा रहे हैं एक एक बोल के एवज। तो उनकी जो गुनाह होगा रिकॉर्ड, उसमें इस बंदे का कोई हिस्सा ना होगा, बिकॉज ये वहां से उठकर चंद फुट स्टेप्स चलते हुए दूर जा बैठा था। तो सोचें, खुदा ना खास्ता अगर हम वहीं बैठे रहें, या ये सोचे कि मेरे इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं या मेरा बॉस है, मैं एकदम से उठ के चला जाऊंगा तो ये नाराज हो जाएगा, खामोश करके चुप करके बैठ जाता हूं तो हमारे हक में भी गुनाह लिखा जाएगा। दिस इज द हिडन मैसेज इन दिस आया। उठ के जाने वाला, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं, उन लोगों के आमाल पर इसका कोई इख्तियार नहीं था, ये अपने आमाल का जिम्मेदार था, वो उठकर वहां से चला गया। लेकिन बिल फर्ज अगर वो ना जाए तो उसके हक में भी उतना ही गुनाह लिखा जाएगा जितना इन लोगों के हक में लिखा गया। हमारे ऊपर अल्लाह सुब्हान तआला नसीहत कर देने को फर्ज करते हैं, यानी कि आप अगर बोल सकते हो तो स्वीटली लो टोन में प्यार से उन लोगों को समझाएं,
کہ میرے ڈیئر بھائی بہنوں یا میرے فرینڈس اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ کو ناراض کرتی ہیں، اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، تو آپ لوگ ایسی باتیں نہ کریں، بنا علم کی کوئی بھی ڈیبیٹس یا کوئی بھی کمنٹس پاس نہ کریں، توبہ کر لیں۔ اس طرح سے ہم ان کو نصیحت کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم پر فرض کر رہے ہیں۔ اگر آپ میں وہ ہمت نہیں ہے، آپ ان کو نصیحت بھی نہیں کر پاتے، تو آپ ایٹ لیسٹ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، اور جب موقع ملے ضرور ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ لیکن اس آیت میں ہمیں ان سے بحث کرنے، الجھنے یا ایک بہت بڑی جنگ چھیڑ دینے کا حکم نہیں ہے۔ دیکھیے، غور کریے، بہت ہی حکمت والی یہاں پر بات ہے۔ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ یا تو لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، پارٹی بازی ہو جاتی ہے، بہت بڑا گرم ماحول بن جاتا ہے، یا پھر ان میں ہی انوالو ہو جاتے ہیں، یا خاموش کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی کام ہمیں نہیں کرنا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ موقع کو غور سے سوچنا سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ آپ سے کتنا کلوزلی ریلیٹڈ اور افیکٹڈ ہیں، اس پر غور و فکر کریں۔ کیا میں پیار سے ہمبلی ان لوگوں کو سمجھاؤں گا تو ان کی بات سمجھ میں آئے گی؟ اگر نہیں آتی ہے، وہ سرکشی پہ تلے ہوئے ہیں، تو آپ چپکے سے ایکسکیوز کر لیں اور وہاں سے ہٹ جائیں۔ بعد میں کسی موقع پر کسی طریقے سے کوئی نازک لمحہ دیکھ کر جس میں انسانوں کے دل نرم ہوتے ہیں، انہیں نصیحت کریں۔ تو یہ حکمت ہمیں اس آیت سے نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ ہمارے لیسن کی آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ آیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی ایڈریس ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے نبی ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ یہ پچھلی آیت سے ہی ریلیٹڈ ہے، کہ ایسے کام کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ دین کو کھیل تماشا بنا لیے ہیں، تو ان سے دور رہیے۔ یہ لوگ اصل میں ایسی باتیں کیوں کرتے؟ اب آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، مسواک کرنا، رائٹ، نمازیں، یہ تو خیر فرض ہے۔ عورتوں کے لیے کمپلیٹ حجاب کا اہتمام کرنا، مردوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر کپڑے پہننا اور داڑھی کا اہتمام کرنا، رائٹ، بیئرڈ چھوڑنا، بال چھوڑنا جو چہرے پہ آتے ہیں، بیئرڈ جو داڑھی ہوتی ہے۔ اس کا مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ داڑھی کا مذاق بہت اڑایا جاتا ہے۔ کوئی بندہ اگر اپنا ٹراؤزر، پینٹ یا اپنا شلوار کا پینچا اوپر رکھے، ٹخنے دکھائے، اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ مین ریزن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، ہم غیروں کے فیشنز کو فالو کرتے ہیں۔ اسی لیے آج عورتوں کو قرآن اور سنت کے احکامات پر چلنا بہت مشکل لگ رہا ہے، مردوں کو بھی بہت مشکل لگ رہا ہے۔ مرد حضرات ہر روز اٹھ کے اپنے آپ کو شیو کرتے ہیں، اپنی داڑھی کو نکال کر واش بیسن میں، سنک میں ڈمپ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے باس کو پسند آ جائے، وہ اپنے کمپنی کے جو نارمز اینڈ ریگولیشنز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کو پورا کر سکے۔ زندگی ہی ہوئی نا، دنیا کی زندگی کو جینے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، یا لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے ہم ایسے حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کی وضاحت یہاں کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ کیا سوچتے ہیں ہم اس کو پلیز کر لیں گے، پروموشن ہو جائے گا، اس کو امپریس کر کے رکھیں گے، ہماری نوکری بنے رہے گی؟ یہ دھوکا ہے، یاد رکھیں۔ نقصان، فائدہ، رزق، نوکری، پیسہ، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے کہ اس منتھ آپ کو پوری سیلری ملنے والی ہے، تو وہ مل کر رہے گی۔ بس آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی ایمانداری سے اپنا کام پورا کرنا ہے، لیکن کبھی بھی شریعت یا دین کے احکامات میں کمپرومائز نہیں کرنا، ورنہ ان ظالموں کی کیٹیگری میں ہم آتے ہیں اگر ہم نہیں مانیں گے اللہ کی بات کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے، نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ان کی تمام امت کا یہ فریضہ ہے کہ ہم اس طرح کی آیتیں، اس طرح سے علم حاصل کر کے، اب آپ نے یہ بات سن لی، اب کہیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ کو یہ آیتیں کلک کریں گی، اور آپ سامنے بیٹھے اگر وہ مسلمان لوگ ہیں اسی طرح کی بدتمیزیاں کر رہے ہیں، تو آپ بول سکتے ہو کہ سورہ انعام کی یہ آیتیں نکال کر دیکھ لو، ایسے حرکتیں کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ کتنا ناراض ہو رہے ہیں، آپ لوگ پڑھو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور مجھے سمجھ آئی، اسی لیے میں نصیحت کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے۔ تو اس طرح سے ہم آیتیں کوٹ کر کے، آیت نمبرز کو نوٹ کر کے، ان کو بار بار پڑھتے رہیں نا، آن دا اسپاٹ ہمیں یاد آ جائے گا ضرور۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا دے اور ہم میں ایسے صفتیں، ایسی کوالٹیز پیدا فرما دے جو کہ اللہ کو پلیزڈ کرنے والی ہوں، اللہ کو پسند آ جائے، تاکہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کا وبال سے ہلاک نہ کیا جائے۔ یہ نصیحت کرنا، قرآن کے ذریعے سے آیتیں کوٹ کر کے سمجھانا، اس کے پیچھے فیلنگز کیا ہونی چاہیے؟ میں بہت بڑی عالمہ ہوں،
میں بہت بڑا قرآن کا جاننے والا ہوں، فلاں فلاں آیت دیکھو میں کیسے فٹ فٹ کر کے سورہ کا نام، آیت نمبر اور احکامات سب بتا رہا ہوں، یہ پراؤڈ جھاڑنے کے لیے؟ نو، نیور۔ کس لیے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تاکہ تمہارے دل میں ہمدردی ہو کہ یہ انسان بیچارہ لاپرواہی کی وجہ سے اس طرح کے حرکتیں کر رہا ہے اور اپنے کرتوتوں کے وبال کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکنے جا رہا ہے، تو اسے بچا لوں میں۔ انسانیت، not only Muslims but all the human beings on this earth، سب کے لیے ایک سچے پکے مسلمان کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ وہ جب خود قرآن سے گزرتا ہے اور اللہ کی ان پیاری آیتوں کو سمجھتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کے ہر انسان کے لیے خیر خواہ بن جاتا ہے، اس کی بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے، اس کو فوری کلک کرتا ہے کہ ارے یہ تو غلط کام کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوں گے اور اس کے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے، میں اس کو بچا لوں۔ تو کیا کیسے بچائے گا وہ؟ زبردستی رعب جھاڑ کر یا تانے دے کر تو وہ بچے گا کیا؟ اس کو پیار سے سمجھانا پڑے گا، اس کو صحیح دلیل کے ساتھ، صحیح حکمت کے ساتھ، بہت ہمبل ہو کر ایسے بچانا ہوگا جیسے کہ آپ کا خود کا بچہ ضد کر کر کے ٹیرس سے کودنا چاہتا ہے، تو آپ اسے کیسے گلے لگا کر، کیسے پیار سے رو کر، ہاتھ پیر جوڑ کر، منتیں کر کے کیسے سمجھاتے ہو، ہے نا؟ اگر آپ کا کوئی ڈیئر فرینڈ خودکشی کرنے جا رہا ہے تو آپ اسے کتنا کنسول کرتے ہو، کتنا ٹائم اس کے ساتھ گزارتے ہو، کتنا اس کو ایموشنلی سٹیبل کرتے ہو، رائٹ؟ اسی طرح ان تمام چیزوں سے زیادہ خطرناک ہے کہ ایک بندہ اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارے یا ایسے کلمات منہ سے نکالے جس سے کہ اللہ کا غضب بھڑکتا ہو۔ تو اس لیول پر جا کر ہمیں سوچنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں تاکہ لوگ اپنے کیے کی وجہ سے اپنے کیے کے وبال کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس فیلنگز کے ساتھ، اس کائنڈنس کے ساتھ، اس کیئر کے ساتھ ہمیں لوگوں میں تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کی نصیحت کے لیے ان کو تلقین کرنی ہے، بہت پیار سے، بہت سویٹ ٹون کے ساتھ، بہت ہمدردی کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا یہاں پر کس حکمت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 70 کے اینڈنگ میں فرماتے ہیں تو ان لوگوں نے جو کچھ یہ کمایا ہے اسی کی وجہ سے وہ ہلاک کر دیے جائیں گے، ورنہ اگر ہم بچا نہ پائے تو یہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو وہ کفر کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے ایک ورڈ کو بھی نہیں ماننے کی وجہ سے ہی تو وہ ہوٹنگ کر رہے ہیں یا کمنٹس کر رہے ہیں یا ڈیبیٹس کر رہے ہیں نا۔ کانٹر ڈیبیٹس کیا ہوتے ہیں؟ یہ احکام ہے، یہ تو آج کل کے زمانے میں نہیں چلے گا، یہ پرانی باتیں ہیں، رائٹ؟ اس کو چینج کرنا چاہیے، شریعت بدل دینی چاہیے۔ اس میں کتنے ڈیبیٹس ہوتے ہیں آل اوور دا ورلڈ، کیوں ہوتے؟ کیونکہ ان لوگوں کو اس سے انکار ہوتا ہے، وہ کفر کر رہے ہیں ان آیت و احکامات کا۔ تو جو لوگ ایسا کریں گے اپنی زندگی میں تو انہیں دوزخ میں کھولتا ہوا تیز گرم پانی پینے کو ملے گا اور اس کے ساتھ دردناک عذاب ہوگا۔ تو سوچئے یہ گناہ کتنا بڑا ہے۔ تو اس طرح کے ٹی وی پر، چینلز پر یا پارٹیز میں ڈیبیٹس ہوں یا کچھ ہوں تو وہاں ہمیں اسی حال میں جانا چاہیے جب ہم ان کی اصلاح کرنے کی طاقت اور حکمت اور علم رکھتے ہیں کہ ان کو بھی بچا لیں اور خود بھی بچ کے آئیں، ورنہ تو اس سے کنارہ کش کر رہنا چاہیے، اس گلی ہی نہیں جانی چاہیے، اس چینل پہ جانا ہی نہیں چاہیے جہاں پر یہ ساری کفریہ باتیں ہو رہی ہیں، ورنہ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی نام اعمال میں سیم وزن کا گناہ لکھا جائے گا۔ اس کی سزا کیا ہے؟ آخرت میں پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب، یعنی دوزخ میں ڈال کر جلایا جائے گا۔ گرمی کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے جو شدت ہوگی، بندہ جب پانی مانگے گا تو اس پر بوائلنگ ہاٹ واٹر اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب جہنمی کو یہ پانی دیا جاتا ہے تو اس کی بھاپ سے اس کا چہرے کی کھال اتر جائے گی۔ ہوتا ہے نا سیویئر گرم سٹیم اگر لگ جائے تو آپ کی پوری کھال جھلس جاتی ہے، اور جب وہ مجبوراً وہ پانی پیے گا بھی کیونکہ اس کی عقل ماری گئی، تبھی تو اس نے دنیا میں ایسے کام کیا نا، وہاں بھی اس کی عقل ماری جائے گی، اتنا سیویئر اس کو چہرے کی کھال پگھل کے نکل رہی، پھر بھی وہ پانی کو منہ لگا کر پیے گا۔ جیسے ہی وہ پیے گا تو اس کے پیٹ کی انتڑیاں پگھل کر باہر نکل آئیں گی۔ سوچئے کتنی شدید تکلیف، صرف ہمیں تھوڑی سی سٹیم لگ جائے، روٹی سے بھاپ لگ جائے یا چولہے سے ہمیں کوئی بھاپ لگ جائے یا ہیٹر ٹچ ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ سوچئے، امیجن کریں، اس ڈیپتھ میں جائیں، کیا ہم وہ عذاب برداشت کرنے کے قابل ہیں؟ نعوذ باللہ۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈھیروں ڈھیر پناہ طلب کریں،
میں اور آپ، کہ ہم ایسی محفلوں سے بچا لیے جائیں، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور اپنے اندر اتنی قابلیت پیدا کریں کہ اپنے نیئر اینڈ ڈیئر اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس عذاب سے بچانے کے لیے، اس عمل کو روکنے کے لیے ہم میں وہ حکمت، وہ علم اور وہ صلاحیت اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرے، جس سے کہ ہم یہ نصیحت کا کام کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔